السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہماری یہ خصوصی کلاس ہے نماز کے اوپر، کمپلیٹ نماز انشاءاللہ یہ کرائیں گے اس کے اندر۔ اور کیونکہ موضوع کئی سارے ہیں، ظاہر ہے سب سے بڑی عبادت ہے، تو سب سے بڑی عبادت کے لیے ہمیں اس پہ توجہ بھی زیادہ دینی چاہیے، اس کے کئی پہلو بھی ہماری نظروں میں آ جائیں۔ اور سب سے اہم اس کا یہ ہے کہ جو نماز میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اول تو جو نماز پڑھنے والا طبقہ ہے وہی بہت کم ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد اس کی اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غلطیاں بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس امید سے کہ ہم تو اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ان چیزوں کو تھوڑا جلدی جلدی سے دیکھیں گے تاکہ ہمیں ایک اویئرنیس آ جائے، ایک ہمیں سوجھ بوجھ پیدا ہو کہ واقعی نماز کو اپنی اچھا کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومنین، یعنی کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم، وہ لوگ جو فی صلاتہم خاشعون، فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یا یوں آسان لفظوں میں کہہ لیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ نماز صرف پڑھنے والے کو نہیں کہا جا رہا، یہ توجہ میں لائیے گا، نماز صرف پڑھنے والے نہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں یہ فرق کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر نماز پڑھ تو رہے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اس میں خشوع پیدا نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمیں اپنی نماز کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ وہ نماز ویسی نماز بنے جو ہمیں فائدہ دے دے۔ نماز پڑھنے کے فائدے اور اہمیت ہم بار بار عرض کرتے ہیں، انسانی فطرت میں ہے، وہ فائدے اور اہمیت کے بغیر کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے فائدہ حاصل ہوگا جبھی وہ کوئی کام کرے گا، بے فائدہ کوئی آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں نماز پڑھنے کی طرف رغبت اور ہماری توجہ کب بنے گی؟ جب ہم نماز کے فائدے جان جائیں گے، اور پہلے تو جانیں گے پھر ان پہ یقین ہمارا بننے لگ جائے گا، ہمیں ان فائدوں کو نظر آنا ہمیں شروع ہو جائیں گے۔ اور اہمیت اس لیے کہ ہمیں پتہ تو ہو نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، ہمارے ان سجدوں سے اللہ کو کیا ملنا ہے، ہمارے اٹھک بیٹھک کرنے سے اللہ کو کیا ملنا ہے۔ اور اگر یہی اتنا پسندیدہ عمل ہے تو فرشتے تو کر ہی رہے ہیں، فرشتے تو ہماری تعداد سے ہزاروں گنا زیادہ اسی کام میں لگے ہوئے، تو پھر ہم سے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تھوڑی سی چیزیں آج سمجھیں گے کہ ہے کیا، فائدے کیا ہیں، اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو ایک فضیلت جان لیتے ہیں، خوب اچھی سی فضیلت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے ہوتے ہیں،
مٹا کے رکھ دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ کبیرہ گناہ نہ کرے آدمی، اور یہ جو چھوٹے گناہ جتنے بھی اس سے جانے انجانے ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ خود ہی بس وضو کیا، نماز پڑھی، پچھلے سارے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ یا جو خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ پنجگانی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا پانچوں نمازوں پر ہمیشہ جو مسلمان رہتا ہے اس کے نامہ اعمال کو بالکل صاف ستھرا کر کے وہ رکھتے ہیں اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے بھی باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے، یعنی چھوٹے بھی نہیں ہوتے اس سے اور بڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بہترین کام ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سنا ہوگا آپ سب میں، اکثر دفعہ سنائی جاتی ہے کہ کسی شخص کے گھر میں رستے میں 5 نہریں ہوں اور وہ روزانہ جب جاتا ہو اور واپس آتا ہو تو ان نہروں میں غسل کرتا ہوا آئے۔ اگر 5 نہروں میں غسل کر کے کوئی نکلے گا، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ تو اسی طرح یہ 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو گناہ ہیں، خاص طور پہ صغیرہ گناہ، یہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک کمال کی بات بتاؤں جو علماء سے سنی، بھائی صغیرہ گناہ تو اس طرح معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں نماز سے؟ کبیرہ گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ نماز کے اندر جو درود شریف کے بعد دعائیں چند بتائی گئی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جو کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم مسنون دعا کا اہتمام شروع کر دیں، کبیرہ گناہ اس سے معاف ہوئے اور صغیرہ ہمارے یہ نمازوں کے اہتمام سے معاف ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ایک جگہ جمع کر دیے، کچھ ایک سامنے آ گئی تھی اچھی سی حدیث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منیحات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، نماز کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ 9 چیزوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ دیکھیں پابندی اوقات، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اول وقت جیسے ہی نماز کا داخل ہو ہم پوری کوشش کریں گے اسی وقت پڑھ لیں۔ ہمیں کوئی حکم ہمارا بڑا دے اور ہم اس وقت نہ کریں، جی آدھے گھنٹے بعد کریں گے، 1 گھنٹے بعد کریں گے، 2 گھنٹے بعد کریں گے، یا کرائی ہی نہیں۔ کیا خیال ہے ہمارے بڑے کا جواب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ سب سے زیادہ جو بڑا ہے وہ خوش کس بات سے ہوتا ہے؟ میرے زبان سے نکلے اور سامنے والا وہ کام فوراً کر دے۔ میری زبان سے نکلے، سامنے والا فوراً وہ کام کر دے۔ ہم سب کا مزاج ہے، ہم سب کا مزاج یہی ہے، سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو فوراً کر دے۔ تو اللہ کا حکم جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہو، نماز کا وقت داخل ہو، ہم فوراً اسی وقت بس نماز کے لیے، خواتین تو اسی وقت بس نماز کے لیے اہتمام کر کے سب کام چھوڑ دیں، سب کام چھوڑ کے پہلا کام یہ کریں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا تو ملے گی، اللہ کا تعلق ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم چیزوں کو چھوڑیں گے نا اللہ کی خاطر، ہم نے بچوں سے الگ ہو گئے، گھر والوں سے الگ ہو گئے، ایسا تعلق، قطع تعلق جیسا سا کر لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے ایسے بالکل گھر میں جیسے تمہارے گھر میں تم لوگ ہوتے ہو، عام، بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ اشرف المخلوقات جو انسان ہیں اس سب کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اب اتنی بڑی شخصیت عام سی زندگی گزار رہے ہوتے تھے بالکل، لیکن اذان کی آواز آتی تھی، اما عائشہ کہتی ہیں ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور نماز کے اہتمام میں چلے جاتے تھے، مسجد کے لیے چلے جاتے تھے اہتمام کر کے۔ تو یہ ہمارا مزاج بنے، ہم نماز کو نا اہتمام کرا کریں، اوقات کی پابندی کیا کریں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم بس میں کیا عرض کروں، یہ چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ جی ظہر کی نماز ہے، بھئی دیر کر لیں، اتنی دیر کر لیں کہ بالکل آخری وقت ہو جائے اور عصر کا وقت بالکل قریب ہو جائے، چلو دیر کر کے ظہر اب پڑھ لیں گے، اسی وضو سے پھر عصر بھی پڑھ لیں گے۔
یا مغرب کی نماز ایسے ہی تاخیر کر دی، یا عصر کی نماز تاخیر کر دی کہ مغرب ساتھ پڑھ لیں گے. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. مزاج تو یہی ہے کہ ہر نماز کا اہتمام کر کے ہم اسے اول وقت میں پڑھا کریں. اس سے ہوگا کیا 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 چیزیں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. ہماری چاہت تو ہو پہلے کہ ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، ابھی تو ہماری چاہت ہی یہ نہیں ہے. ہم ہر ایک کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننے کا خیال اور تصور بھی نہیں بنا پائے اب تک. ابھی تک یہ خیال نہیں ہے ہمارا، ہماری دل کی چاہت نہیں ہے، ہماری ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب بننا ہے. بندہ ہو یا بندی ہو، جس کو بھی بننا ہے اللہ کا محبوب بننا ہے، پہلے یہ ذہن تو بنے پھر عمل شروع ہوگا نا. دوسرا اس کو تندرستی عطا کر دیتے ہیں اللہ. آپ نمازیوں کو جو خاص اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں نا، انہیں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ان میں دکھ بیماریاں کم لاتے ہیں. اور جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے گھر میں بس ایسے مسائل رہتے ہی ہیں. فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو ناگہانی آفات ہوتی ہے نا، ناگہانی، بھائی روڈ پہ کھڑے ہوئے گاڑی سیدھی جاتے جاتے مڑ کے آپ کو مار دیا. بھائی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے جو ہے ایک دم پھسل گئی، کھڈا آ گیا. بس یہ ناگہانی ہے. تو یہ ناگہانی چیزوں سے حفاظت کیا کون کرے گا؟ بھائی اندیکھی مخلوق جو اللہ نے رکھی ہے، فرشتے، وہ ہماری حفاظت پہ لگ جائیں گے جب ہم نماز کا اہتمام کریں گے. اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں. بھائی جو برکت کس چیز کا نام ہے؟ زیادہ ہونے کا، کوانٹیٹی کا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. برکت نام ہے میری وقت کی ضرورت پوری ہو جائے بس، اور مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے. یہ دو باتیں جسے مل گئیں اسے برکت ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کسی کے پاس برکت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وہ اہتمام کرتے تھے کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پھر برکت بھی ان کے پاس ہی سب سے زیادہ تھی. اچھا بھائی مال و متاع کتنا تھا؟ بھائی اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک کمرہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ تھے، اس کمرے میں نماز پڑھتے تھے. کمرہ کیا تھا؟ حجرہ ہی کہیں گے. اس میں حضور پاک نماز پڑھتے تھے تو اماں عائشہ کے پاؤں آگے ہوتے تھے. حضور پاک سجدہ کرنے کے لیے ان کے پاؤں کو تھپکی دیتے، وہ پاؤں سمیٹ لیتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے، نماز پڑھتے اس انداز سے. تو اس کا مطلب ہے زیادہ مال کا ہونا، زیادہ چیزوں کا ہونا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ برکت تو وہ چیز ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب زبردست حاصل رہا ساری زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے زبردست رہے. یہ ایک پورا مضمون ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ بتائیں گے برکت ہوتی کیا چیز ہے. اگلی بات، اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر ہو جاتا ہے. نمازی جو ہوں گے نا، اچھے نمازی، ان کے چہرے پہ ایک الگ نور آ جاتا ہے. مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ایک نور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ جو اچھی نماز پڑھتے ہیں لوگ. اگلی بات، اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں. ہر ایک کے لیے اس کا دل میں نرمی رہتی ہے، کبھی اس کے دل میں سختی نہیں آتی، کسی کی برائی کا جذبہ اس کے دل میں نہیں پیدا ہوتا. نرم دل ہو جاتے ہیں وہ. روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دیا جائے گا. 1500 سال کی مسافت ہے، 1500 سال تک چلیں تو پل صراط سے گزرے گا آدمی، اور ہر شخص کو اس پہ سے گزر کے جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں چلا جائے. ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہے. اب وہ پل صراط کی طویل تو اتنا ہے کہ 1500 سال میں پہنچیں گے. ہے کیسا وہ پل صراط؟ بھائی وہ ایسا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور پانی سے زیادہ نرم ہے. پاؤں رکھو تو رکے ہی نا، پانی پہ پاؤں رکھیں آپ، کیا ہوتا ہے؟ آدمی اندر چلا جاتا ہے. ایسے پل یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور گزرنے کے بعد آگے جنت کا دروازہ ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 1500 سال کی مسافت کا پل گزرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ کون سی احتیاط ہے؟ تو دو احتیاطیں ہیں دونوں نماز سے متعلق. ایک تو نماز جو آدمی پڑھے گا اس کے پیشانی سے سجدے کی جگہ سے روشنی پھوٹے گی،
اس روشنی میں وہ پل صراط گزر جائے گا. اندھیرا ہے نا وہاں، سب اندھیرا ہے، تو وہ پل صراط دکھے گا. دوسرا بھائی یہ جیسے آ گیا کہ یہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے. اچھا اسلام آباد میں جو ہے نا وہ مین وہ جو ہوتا ہے پاور، وہ وہاں سے بند ہوتی ہے، پورے شہر ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، 1500 سال تو خیر نہیں ہوگا، لیکن میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. آسمان سے جو سورج سے روشنی ہم تک آتی ہے، سورج سے روشنی آنے کی رفتار کیا ہوتی ہے، روشنی کی رفتار کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے مسائل کس سے حل ہو رہے ہیں؟ نماز سے حل ہو جا رہے ہیں بھائی. حدیثیں ہیں، مستند حدیثیں. جہنم سے نجات عطا فرما دی جائے گی، جنت میں نیکوں کا ساتھ عطا کریں گے، اچھے صالحین کے ساتھ جائیں گے. کیوں؟ سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے تو ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، تو ہمیں ان کا ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. ابن حجر میں ایک دوسری روایت ہے منیحات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اس میں 10 خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں. چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے. قبر کا جتنا بھی ہے نا، قبر کا سنگین معاملہ سب کا سب نماز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں. نماز سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان. جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے، مرد جماعت سے پڑھیں، عورتیں اول وقت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے. بس اللہ کی رحمت آ گئی، ہمیں اور چاہیے کیا؟ آسمان کی کنجی ہے، بعض جگہوں پہ آتا ہے آسمان کی کنجی، بعض جگہوں پہ آتا ہے جنت کی کنجی ہے نماز. اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے. وزن سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی نماز اچھی نکل آئی، باقی اعمال کا وزن خود بخود بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے، دوزخ سے آڑ ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. دیکھیں کتنی باتیں. اب نماز نہ پڑھنے کے نا یہ بہانے ہم میں سے بہت سے کرتے بھی ہیں، سنتے تو سبھی ہیں. نماز نہ پڑھنے کے خود ساختہ بہانے. دیکھیں پہلا کیا ہے؟ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. او بھائی کون سا آدمی ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ 10 منٹ بھی اگر لگا لینا ہر نماز کے 10 منٹ تو یقین کریں ہوں گے بھی نہیں. فجر تو 10 منٹ سے بہت کم میں ہو جاتی ہے، اوسط بتا رہا ہوں. 10 منٹ بھی لگا لیں تو 5 نمازوں کے 50 منٹ، سب ملا لیں، آنا جانا وضو کرنا سب کچھ 1 گھنٹہ. 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم اپنے لیے نہیں نکال سکتے؟ اپنے مستقبل کو، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، میدان محشر کے، پل صراط کے اور آخرت تک کے سارے مسائل کے، میزان کے، یہ سارے مسائل ہم 1 گھنٹہ روز نہیں نکال سکتے. کتنے بے وقوف ہیں. اگر ہم 22 گھنٹے، 20 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے اس دنیا کو ٹھیک ہو جائے اس کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اور جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے. ساری نمازوں کا ٹائم 1 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ تو نکالیں نا، اپنے سیکیور کریں، فیوچر کو سیکیور کریں، دنیا کے مستقبل کو بھی، آخرت کے مستقبل کو بھی. دنیا کا مستقبل آنا ہے یا نہیں آنا کسی کو نہیں پتا، لیکن آخرت کا مستقبل آنا ہے یا نہیں آنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آنا ہی آنا ہے. وہ ڈیفینیٹ ہے، یہ انڈیفینیٹ ہے. انڈیفینیٹ کے لیے سارا دن محنت کر رہے ہیں، اور جو چیز آنی ہی آنی ہے. ہماری آنکھیں جو یوں کہا جائے نا جی فلانے کی آنکھیں بس اب بند ہو گئیں، بند نہیں ہوئی، ابھی تو اصلی والی آنکھیں کھلی ہیں. وہ جب سامنے آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ جو چھوڑ کے آئے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ذرہ بھی نہیں تھا. جو آگے آ رہا ہے ہر چیز انتہاؤں میں ہوگی، انتہاؤں میں. تو یہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا محنت کریں گے، انہیں سمجھائیں گے، ہم بھی سمجھیں گے کہ بھائی ٹائم تو نکالنا پڑے گا. میرے کپڑے ناپاک ہیں، بس ہوں یا نہ ہو، اور اگر ہیں بھائی مان لیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بدگمانی نہیں کر رہے، تو کیوں ہے؟ اس حالت میں موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوتے اچھے لگو گے؟
اچھے لگو گے. حدیث میں آتا ہے جب ناپاکی ہو اس وقت اول وقت میں کوشش کرو کہ ناپاکی کے اوقات نہ رہیں تمہارے ساتھ، جلد از جلد پاک ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ جن اوقات میں انسان ناپاک رہے گا ان اوقات میں فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کل نہانا ہے کل ہی نہا لیں گے، اسی وقت پاک ہو جائیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اول وقت میں پاک ہو جانا چاہیے. تیسرا، میرا موڈ نہیں ہو رہا. ارے موڈ کیا چیز ہے؟ موڈ کیا چیز ہے؟ جس وقت یقین جانے، صرف آج کل کی مثال دے دیتا ہوں. جس وقت ہم غسل خانے میں نہا رہے ہو، گیزر کا پانی بھی آ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی بھی آ رہا ہو، ہم اسے مکس کر رہے ہو، ڈائریکٹ لے رہے ہو شاور سے ڈائریکٹ. اب یہ ڈائریکٹ لیتے کے درمیان میں نا ایک دم سے گرم تیز آ جائے پانی، کسی کے وقت کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے. کیا حال ہوتا ہے؟ کر لیتے ہیں برداشت؟ ارے ایک لمحے میں بھاگنے کا دل کرتا ہے، بھاگ جاؤ بھائی، اس گرم پانی سے بھاگو. یہ گرم پانی کی شدت ہے، یہ گرم پانی کی شدت ہے. آگ کی شدت کیا ہوگی؟ ہم میں سے دنیا میں عورتوں نے تو بہت دیکھا ہے کہ جی چولہے میں ہمارے کئی برتن میں کبھی ہاتھ لگ گیا، کبھی بازو ٹچ ہو گیا، کبھی ویسے آگ براہ راست بھاپ لگ گئی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. وہ برداشت کر لیتے ہیں وہ برداشت. جب وہ برداشت نہیں ہو سکتی تو براہ راست آگ، اور پھر براہ راست آگ، یہ ہماری آگ، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اور جو جہنم کی آگ ہے نا، اسے 70 دفعہ پانی سے دھو کے اس دنیا میں بھیجا گیا جو ہم آگ دیکھ رہے ہیں. 70 دفعہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے. جس آگ کو ہم برت رہے ہیں وہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا موڈ نہیں ہو رہا. سارے موڈ کا آتا پتہ لگ جائے گا، سب پتہ چل جائے گا. ہم اس کی اہمیت کوئی نہیں لیتے، بہت لائٹ وے میں کہہ دیتے ہیں بھائی موڈ نہیں ہو رہا بعد میں کر لیں گے. ارے ابھی میرے اپنے اللہ نہ کرے میں بستر پہ سو رہا ہوں اور میرے بستر کی چادر میں آگ لگ جائے، یہ دنیاوی آگ. ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کر دوں ذرا، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جس کو ملی اور جو جہنم کی آگ کو برت رہا ہوگا اس کو وہاں سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اتنا آرام ملے گا کہ سو جائے گا. ہمیں تو اپنے ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہے، پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہونا کیا ہے، آگے کیا مسائل آگے ہمارے لیے کھڑے ہیں. ہم اس کے لیے جو بہترین ہمارے پاس اسباب ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم اختیار بھی نہیں کرتے. موڈ نہیں ہو رہا. اگلا کیا ہے؟ آئندہ جمعے سے نمازیں شروع کروں گا. بھائی کیوں بھائی؟ کبھی کسی نے کسی کام کے لیے کہا ہم جمعے سے یہ کام کریں گے، بھائی میں نوکری پہ جمعے سے جاؤں گا. کبھی کسی نے کہا ہے بھائی وہ فلانے آدمی ہے ان کی وہ وہاں شادی کی تقریب ہے، بھائی میں جمعے کو جاؤں گا. بھائی جمعے سے کیا تعلق ہے؟ ہر روز ہر کام دنیا کا ہم کر سکتے، نماز جمعے سے شروع کریں گے کیوں بھائی؟ اور جمعے تک زندہ ہی نہ آ رہا ہے پھر. تو یہ سب فضول ہے. آپ چلیں میں آتا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا. ہم گھر سے آ رہے ہوں رستے میں لوگوں کو کسی کو کہے آپ چلیے بس ہم آ رہے ہیں. تو بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے. میں چلا گیا تو دکان کاؤنٹر یا آفس کون دیکھے گا؟ او بھائی جب تم مر جاؤ گے تو کون دیکھے گا؟ مرنے پہ اس کا جو ہو جائے تمہیں فکر نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے نماز کو چلے جاؤ، کیا اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ نہیں بچا لے گا؟ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے، سب نے، پوری دنیا نے جان لیا کہ اللہ نے کیسے کیسے معجزات. آنکھیں ہوں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، نہ ہو تو جیسے وہ تھا ابو جہل، اس کو اترتے ہوئے فرشتے بھی نظر آتے تھے پھر بھی نہیں مانا. ابھی یہ یہاں آپ کے سامنے واقعہ ہوا، اس میں دیکھیں کلام پاک مسجد میں جس ریک میں رکھے ہیں وہ ریک بھی بچ گیا لکڑی کا اور قرآن پاک کے نسخے بھی بچ گئے. یہ عام سی بات ہے. یہ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے. کیا دماغ ہو گیا؟ کیوں نہیں غور کر رہے؟ گناہوں میں اتنے ہم چلے گئے کہ ہمیں خیر کی چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی.
اچھا جی آخری کیا بات ہے؟ کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں جی دعا بھی کارآمد جب ہوگی جب ہماری بھی اس میں آمادگی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دعا کرنے والا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور ان کی دعائیں اللہ کے جو مقام لیتی تھیں وہ مقام کسی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک ابو طالب کو ایمان کی دعوت دے کے رکھا۔ 50 سال تو نہیں، مطلب جب سے ایمان لے کر گیا ان کی اپنی عمر 50 سال تھی، 10 سال تک، یعنی 40 کے بعد سے 10 سال تک ابو طالب کو ایمان پیش کیا۔ چچا ہے، سگے چچا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مخالف ہے مسلمان کے، نہیں، مسلمانوں کے مخالف نہیں ہے، پوری طرح معاون اور مددگار ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی، لیکن ابو طالب کی اپنی چاہت وہ ہے ہی نہیں، اپنی چاہت نہیں ہے تو بس حضور کی دعا بھی کام نہیں کر رہی، میری آپ کی کیا کرے گی؟ تو اس لیے پہلے ہماری اپنی چاہت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں روز قیامت جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے نا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، جہنمی جواب میں صرف ایک بات کہیں گے، یہ قرآن میں ہے، قرآن میں ابھی وہ آیت دکھاؤں گا، آئے گی آگے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بس اس بات پہ ان کو لگے گا کہ ہاں ہم جہنم میں چلے گئے صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز کی اہمیت جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں اب دیکھتے سمجھتے ہیں۔ نبوت کے بعد پہلا حکم نماز کا آیا تو سمجھنے کی بات یہی ہے بھائی شریعت اتنی بڑی شریعت ہے، 23 سال میں اترا پورا دین، لیکن ایمان لانے کے بعد پہلا جو حکم آیا وہ نماز کا تھا، تو کتنا اہم ہوگا۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، جتنی عبادات بدنی ہیں ان سب میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ یہ دو باتیں آ گئیں۔ پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے آخری الفاظ الصلاح کے تھے، جو کسی کے کان میں آئے نا، آخری لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہے ہیں تو یہ ٹپ ہے نا، یہ ہمیں ایک ٹپ دے کے جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی نماز کو پکڑو، بس نماز پکڑو گے تمہارے جتنے مسائل ہیں سب کو حل کر دے گی نماز، تو پکڑ تو لو لیکن پھر پکڑو ویسی جیسی پڑھنی چاہیے، یہ نہیں پکڑ بھی لی لیکن کام بھی 2 نمبر کا ہو رہا ہے، تو وہ نماز تو پھر فائدے نہیں دے گی۔ اللہ کو بندے سے کتنی محبت ہے ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ یہ 50 نمازیں فرض کی، مقصد کیا تھا؟ ہر گھنٹے میں 3 نمازیں ہو جائیں، یعنی تقریباً ہر 20 منٹ کے بعد بس میرے سامنے آ جاؤ۔ تو بھائی ہوتا بھی یہی ہے، جس کے ساتھ محبت ہو وہ چاہتا یہ ہے کہ بھائی جس سے مجھے محبت ہے بس میرے سامنے ہی رہے، نظروں سے دور نہ ہو، ہر ایک کی محبت۔ آپ غور کریے، آپ سوچئے، جس سے محبت آپ کو ہو، بچوں سے ہے وہ آپ کے سامنے رہے، مال و دولت سے ہے وہ آپ کے سامنے رہے، زیور سے ہے وہ آپ کے سامنے رہے، کپڑے لتے سے ہے وہ آپ کے سامنے رہے، جس سے ہو، اپنے کسی دوست سے ہے وہ آپ کے سامنے رہے، بس خواہش ہی ہوتی ہے سامنے رہے۔ تو اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے، اللہ بتا رہے ہیں بھائی یہ 50 نمازیں فرض کی تھیں تاکہ ہر 20 منٹ بعد آ جاؤ۔ کرم کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کم کرا دیں، ہم سے تو 5 پڑھنی مشکل ہو رہی، لیکن کم ہوتے ہوتے جب 5 پہ آ گئی، بات رک گئی، تو اللہ نے کیا اعلان کیا؟ دیکھیں کیا محبت کرتا ہے ہمارا رب ہم سے، ہم تو محبت جانے ہی نہیں، تو اس کی محبت کا پھر ہم بدلے میں کچھ کرنے کے لیے آمادہ بھی تو نہیں ہوتے، اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم اس کی محبت کو جانے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی محبت ہم سے کرتا ہے۔ اسی اللہ نے کہا نمازیں تو 50 فرض کی تھیں لیکن اب کم کر کے 5 ہیں، تمہاری امتی 5 پڑھیں گے، میں اجر 50 کا ہی دوں گا، میں اجر انہیں 50 نمازوں کا ہی دوں گا۔ لیجئے کس رب سے ہمارا تعلق ہے، واسطہ ہے، اور نماز کے ذریعے اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہے شرف بخشنا؟ ہم نے نہیں سنا نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، وہی تو سب سے پرائرٹی تھی، ٹاپ پرائرٹی جو چیز تھی وہ بس وہی تھی۔
باقی ساری تو ذیلی چیزیں تھی، جنت دکھا دی گئی، جہنم دکھا دی گئی، حالات دکھا دیے گئے، سزائیں بتا دی گئیں، ساری چیزیں دے دی گئیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ یہ 7 آسمان اوپر اور اوپر کے بعد پھر عرش تک لے جانا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا صرف اور صرف اللہ سے ملاقات، اور اس کے ذریعے سے ہمیں نماز کا تحفہ ملنا تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا، ساری عبادت زمین پہ آئی، ساری عبادت زمین پہ آئی ہے، سارے احکام اللہ کے زمین پہ آئے، واحد ایک عرش پہ چیز تو دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو بھئی کوئی خاصیت تو ہے، کچھ تو امپورٹنس ہوگی نا، جس کی بنیاد پہ یہ وہاں اوپر بلا کے دیا گیا۔ بھائی بہت ہی خاص بات ہے، یہ خاص چیز ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، ہم بھیجیں گے نہیں، ہم تو یہ آپ کو بلا کے براہ راست دیں گے، وہاں سے مل رہی ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ہمیں نماز کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے؟ بھائی تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہر رات مسجدوں میں نمازیں پڑھو گے، لیکن یہ نمازیں پڑھنا ایسا ہوگا جیسے تم مجھ سے ملاقات کر رہے ہو۔ ہم نے کبھی نماز پڑھی ہے سوچ کے؟ کبھی نماز پڑھی ہے سوچ کے کہ میں آج 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اس 4 رکعت میں اللہ سے گفتگو ہوگی؟ کبھی سوچا؟ اتحیات میں گفتگو ہوگی، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، گفتگو ہوگی۔ کبھی سوچا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گفتگو ہوتی بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آج دیکھیں گے، دنیا میں کسی کو بھی کسی کام کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے؟ کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم جاب پہ کوئی آدمی ہو نا، جاب پہ، اور اس آدمی کو کتنی دفعہ بلائیں گے؟ بھائی ایک دفعہ فون کر دیں گے، 3-4 دن کا نہیں آ رہا نا، ناغا ہو گیا، ایبسینٹ ہے، تو اس کو فون کر کے بلا دیں گے، آفس سے فون آ جائے گا، یہاں سے وہاں سے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر اس کا دوسرے کو ہائر کر لیں گے، وہ تو نہیں کریں گے کہ جی بس۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اس کی، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جو مالک ہے، مالک اپنے مخلوق کو، اپنی جو غلام کہہ لیں، خادم کہہ لیں، اپنے سرونٹ کو کیا کہہ رہا ہے؟ 5 مرتبہ یاد دہانی بھی کرا رہا ہے، آ جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ نماز پڑھ لو۔ ایک دن میں 5 دفعہ کوئی کسی کو بلاتا ہے؟ اللہ بلا رہے ہیں۔ اور بلانے میں یہ نہیں کہ صرف اللہ اکبر یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ بڑے، ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں تمہارا فائدہ کس میں ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ اگلا جملہ تو بہت ہی اہم ہے، اذان میں ہم روز سنتے ہیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ پکار دلوارے مؤذنین کے ذریعے ہر ایک کے گھروں تک، ہر ایک کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ مسلم ممالک میں تو بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں پہنچ رہی ہے، تو ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، ارے اللہ کا پیغام ہے، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ بھائی کامیابی اسی میں ہے، آ جاؤ۔ ہم کیا رسپونڈ کرتے ہیں اس کو؟ آخرت میں پہلا سوال نماز کا ہے، اگر پوری نکل آئی تو آگے کے تمام حساب آسان ہو جائیں گے، بس نماز کے اوپر سارے حساب کتاب آسان ہیں۔ اچھا جی، نماز اور رابطہ، نماز اور کنیکشن، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ ہمیں بڑی اہمیت سے سمجھنا ہوگا۔ ہمیں نماز میں رابطہ ہو بھی پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا؟ رابطہ جب تک قائم نہ ہو ہم بات شروع نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے، ہم نے ٹیلی فون ملایا، ابھی رنگ ٹون چل رہی ہے، ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سامنے سے جب تک رسپانس نہیں آتا ہم اپنا مدعا، ہم اپنی بات رکھتے ہی نہیں ہیں؟ ہم نہیں رکھتے، ہم انتظار کرتے ہیں جب تک سامنے سے کنیکشن ہو کے وہاں سے ہیلو یا جی کوئی نہ کوئی رسپانس آتا ہے۔ جب رسپونڈ کیا جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد ہم اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ نماز میں بھی کبھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ایسے کہ بھائی میں نے نماز شروع کی ہے، میری توجہ اللہ کی طرف ایسے ہو گئی جیسے بس اب اللہ میری طرف متوجہ، میں اللہ سے بات کروں، پھر میں اپنی بات شروع کر دوں۔ کبھی ہم تو بھائی اللہ معاف کرے، پوری نماز اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک، پوری نماز میں
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک لمحے کو اللہ یاد بھی نہیں آتے، ایک لمحے کو بھی یاد نہیں آتے کہ میرا رب میرے آگے ہے، میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ تصور بھی نہیں بن پاتا۔ کتنی غفلت زدہ نماز ہے ہماری۔ اچھا جی، ایک تو رابطہ، دوسرا پھر اور اس سے بڑا کام کیا ہوتا ہے، رابطہ کبھی کسی سے ہو بھی جائے، ہم کسی اور جانب متوجہ ہو جائیں، دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، میں ٹیلی فون پہ بات کروں، کسی سے بات چیت چل رہی، میرے گھر میں بچہ دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے کچھ بتانا شروع کر دیا، جی گیٹ پہ فلانے صاحب آئے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ساری باتیں میں نے سننی شروع کر دی۔ وہاں سے وہ ہیلو 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 3-4 دفعہ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، انتظار کرتے رہیں گے کیا؟ نہیں، بند کر دیں گے، رابطہ ختم، رابطہ ختم۔ ہماری نماز میں ہمیں ادھر کے بھی خیال آ رہے ہیں، ادھر کے بھی آ رہے ہیں، وہ کچن کے خیالات بھی آ رہے ہیں، وہ جی فلانی شادی میں جانا ہے، اس کا بھی پروگرام چل رہا ہے، اس کا بھی چل رہا ہے، اس کا بھی چل رہا ہے، تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے توجہ ہماری طرف رہتی ہے، پھر ہم تو اس کی طرف توجہ کر ہی نہیں رہے، ادھر ادھر دماغ جا رہا ہے ہمارا، تو کنیکشن قائم رہے گا یا کنیکشن ختم ہو جائے گا؟ ہم نماز اپنی پڑھیں، پہلے تو کنیکشن بنایا کریں، پھر اس کے بعد اس کنیکشن کو جاری بھی رکھا کریں، تاکہ وہ کنیکشن میں پوری نماز رہے، جب سلام پھیریں تو ہمارا کنیکشن ختم ہو۔ نماز کی شان تو ہے یہی، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں، اے نمازی اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ بس ہمیں سمجھ تو آئے، اے کاش ہمیں سمجھ آئے نا، ہم ابھی اس کو سمجھے ہی نہیں ہے نماز ہے کیا۔ جو پڑھ رہے ہیں میں ان کا حال بتا رہا ہوں، جو نہیں پڑھ رہے وہ تو بیچارے ویسے ہی معذور ہو چکے۔ نماز میں یہ توجہ اور خوشی و خضوع کیسے پیدا ہوگا، تھوڑا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں تجوید جو ہے نا، قرآن کی تجوید، وہ نماز میں ہمیں خیال کر کے پڑھنی ہے، کرنی ہے۔ اگر ہم نے قرآن ہی صحیح نہیں پڑھا نماز کے اندر تو وہ نماز ہماری درست ہو ہی نہیں سکتی، وہ فرض ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے۔ تو اس کے قواعد 26 ہے، وہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ اس کو ادا کرنے کے انداز یا جگہیں وہ 17 الگ الگ ہیں ان حروف کو۔ پھر نماز کے فرائض 14 ہیں، واجبات 19 ہیں، سنتیں 52 ہیں۔ کیا خیال ہے، یہ 128 چیزوں کا دھیان کر کے میں 2 رکعت نماز پڑھوں، کسی اور چیز کا خیال بھی آ جائے گا؟ اور اگر مجھے ان 128 میں سے 2 4 5 کا بھی دھیان نہیں رہتا تو پھر دنیا جہاں کے سبھی خیال آئیں گے، سبھی آئیں گے۔ یہ ہم نے سیکھا نہیں، تو اس لیے ہماری نمازیں ویسی بنی نہیں۔ یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے، کسی سے بھی سیکھ لیں گے، یہاں بھی الحمدللہ سکھایا جاتا ہے، یہاں آ کر کے سیکھ لیں گے۔ جن لوگوں نے سیکھا ہے گزشتہ 1 سال سے، ان سے پوچھ لیں جب آئے تھے اس وقت کتنا آتا تھا یہ سب کچھ، اور اب کتنا آ رہا ہے۔ جب آئے تھے اس وقت ان کی نمازیں کیسی تھیں اور اب کیسی ہیں، خود بتا دیں گے، سب بتائیں گے۔ نماز میں توجہ کرنا، کیسے توجہ ہوگی؟ ایک تو طریقہ پیچھے بتا دیا، دوسرا طریقہ یہ تکبیر تحریمہ گئے نا، ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ کہ بس اپنی ہر فکر اور ہر چیز کو کمر کے پیچھے پھینک دیا پیچھے۔ اب دیکھنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے کیا مسائل، کیا باتیں، کیا چیزیں، سب پیچھے پھینک دیں۔ قیام میں ہاتھ باندھ کر بندگی، ارے اب بس کھڑے ہو گئے بھائی، آقا کے آگے غلام کھڑا ہے یا کھڑی ہے، بس بندگی۔ دیکھا ہے نا، ہمیشہ بادشاہوں کے آگے دیکھا ہے نا کیسے کھڑے ہوتے، بھائی ہاتھ باندھ کے تعظیم میں کھڑے، چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے، وزیر خزانہ وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے، بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ۔ اور یہاں شہنشاہ کے آگے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی رقت ہی نہیں آ رہی، کوئی ہمارے اندر یہ سوچ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں، کھڑی ہوں۔ رکوع کریں گے نا تو تعظیم میں اور آگے بڑھ گئے، بھائی تعظیم میں ابھی تو ہاتھ باندھے کھڑے تھے، بس اب لگ رہا ہے کہ جی اور زیادہ عزت کر دی جائے اپنے رب کی، تو اس کے آگے جھک گئے، اپنا سر عادت جسے کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کر دیا، نیچے چلے گئے، جھک گئے۔ اور پھر کیا ہوا، بس دماغ میں ایک دم خیال آیا، ارے اپنے رب کو منانا ہے نا، اگر اپنے رب کو منانا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے، ہماری بگڑی بھی بن جائے، ہماری آگے کی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں، بس اب تو 2 آنسو جا کے رب کے قدموں میں بہا دو۔ فوراً سجدے میں چلے گئے، اپنی سب سے عزت والی چیز
ہماری پیشانی، اس کو تصور میں اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. ارے اس سے زیادہ اور کیا کرے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہتے ہیں نا، ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنے نیچے چلے گئے کہ زمین سے مل گئے. اور اپنی عزت کی سب سے اونچی چیز، وہ کہتے ہیں نا یہ میری پگڑی ہے، یہ میری عزت ہے. وہ عزت کیوں ہوتی ہے؟ سر پہ پہنی جاتی ہے، سر پہ پہنی جاتی ہے. ہر عزت کی چیز سر پہ، ٹوپی ہے عزت کی چیز ہے. تو یہ عزت کی چیز میں نے تو اپنی عزت کی چیز کے اوپر رکھی ہوئی چیز نہیں، اس عزت کے سامان کو ہی اس اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. ابھی بھئی یہ تصور ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، ایسی نماز ہماری بن ہی نہیں پا رہی ہوتی. اسے ہم سوچیں گے تو بنے گی. ہماری نماز قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ دیکھیں بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا اس کا خزانہ ہے. میں تو صرف 2 قرآن کی آیات اور 2 احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی آیت، بے شک نماز برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی ہے، اور دوسری، نماز سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں آیتیں کون کون سی وہ بھی دیکھ لیجئے. دیکھیں 21واں سپارہ ہے، 21واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. شروع میں ہی پہلی آیت کا ٹکڑا 1 چھوڑ کے یہ آگے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے. دوسری آیت بھی دیکھ لیں، وَعْمُرْ، یہ دیکھیں 16واں سپارہ ہے، 16واں سپارہ آیت نمبر 132، سورہ طٰہٰ، 16واں سپارہ آیت نمبر 132. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم کریے اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جم جائیے آپ بھی اس کے اوپر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نہیں ہم آپ سے سوال کرتے رزق کا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم دیں گے آپ کو تو رزق. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہتر انجام تقوی حاصل کرنے کا ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس پر قائم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تم کو دیں گے. بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. اب یہ دونوں باتیں کیا ہم سے ہو رہی ہیں؟ یہ ہم سے ہو رہی ہیں. نماز یہ جو ہے برائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، ہماری نماز روک رہی ہے. ہم برائیوں کی طرف نہیں راغب ہو رہے، ہم بچ جاتے ہیں. ہم سے ناشائستہ حرکتیں نہیں ہوتی، ہم بچ رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تب تو بھائی ہماری نماز اچھی والی ہے. اور اگر یہ نماز ہماری یہ کام نہیں کر پا رہی تو پھر ہم خطرے میں ہیں. دوسری چیز، ہمارے رزق کے مسائل، اگر ہم نماز اچھی پڑھ رہے ہیں تو، اور اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں ہمارے رزق کے مسائل حل ہو جانے چاہیے. اللہ نے تو کہا ہے رزق تو ہم دیں گے تم کو، تم نماز پڑھو، گھر والوں کو پڑھنے کو کہو. تم سے رزق کا پوچھا ہی نہیں جا رہا کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا، نہیں پوچھا جا رہا. بھائی رزق تو ہم تم کو دیں گے، رزق تو ہم تم کو دیں گے. تو ہمیں رزق مل رہا ہے، ہمارے مسائل رزق کے حل ہو چکے ہیں. اگر ہو چکے ہیں، اپنی نمازوں پہ ہم خوش رہنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر ہمارے رزق کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، یہی نہیں حل ہو رہے، تو پھر ہماری نماز میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اس نماز کو بہتر کرنا ہوگا. باقی 2 حدیثیں بھی سن لیجئے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز جنت کی کنجی ہے سے کیا مراد ہے؟ بھائی نماز جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے چاہیے ہی چاہیے. جنت کتنی شاندار میری بن گئی. بھائی میں نے ایک گھر بنوایا، اس گھر کے اندر پورا گھر بنگلہ میرا تیار ہو گیا زبردست، اور اس کے اوپر ایک چوکیدار بھی بیٹھا ہوا ہے. اب میں کسی دن، مکان تیار ہو چکا ہے، مجھے اس میں داخل ہونا ہے. میں گیا اپنے دوستوں کو لے کے، بھائی یہ گھر میں مجھے داخل ہونا ہے. وہاں چوکیداری نہیں ہے، اب چابی نہیں ہے میرے پاس. میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں گا؟ بھائی اندر سے وہ سب کچھ میرا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ چابی نہیں ہے میرے پاس. تو اگر میں جنت میں بہت کچھ، میں نے بڑے کارنامے کیے دنیا میں، بہت اللہ کو راضی کرتا رہا ہوں، نماز سے غفلت رہی ہے. جنت تو میرے لیے شاندار ہے لیکن وہ کھولنے کی چابی ہی نہیں ہے. اب وہ کس کام کی میرے، کس کام کی؟ پھر بعض لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی الحمدللہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہے اس کی چابی، ہمارے پاس ہے. اب میں عرض کر دوں بھائی، وہ بعض دفعہ ہم چابیاں ہوتی ہیں نا، کسی کو دینی ہوتی ہیں، وہ پھینک کے دیتے ہیں، اوپر کی منزل سے پھینکی نیچے آ گئی، یا ادھر دے دی ادھر دے دی. کبھی کبھی چابی کے جو دانے ہوتے ہیں نا، دانے وہ ذرا سے ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں، ہلکے سے ٹیڑھے میڑے، ہلکا سا نقص آیا نا چابی میں،
ہلکا سا نقص ہے، اس سے تالا کھل جائے گا، کھل جائے گا۔ تو ہماری جو نماز ہے، آیا وہ ہماری چابیاں ٹھیک بھی ہے یا ان میں نقص آ کر کے وہ اس کے دانے ٹیڑھے میڑھے ہیں؟ اگر وہ ٹیڑھے میڑھے تو اس سے بھی نہیں کھلے گا، اس سے بھی نہیں کھلے گا۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے، پہلے یہ جنت کی جو چابی ہے نا، کنجی، اسے ٹھیک رکھنا ہے اور رکھنا ہے حفاظت سے۔ اور نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج کیا؟ اللہ ملتے ہیں نماز میں، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے ملاقات ہے۔ روزانہ میں اللہ سے 5 دفعہ ملنے، اگر دماغ میں یہ ہو، مجھے پوری زندگی میں ایک دفعہ موقع مل جائے نا، ایک دفعہ کہ بھائی مجھے صدر صاحب سے ملاقات کا موقع مل گیا، مجھے وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع مل گیا، مجھے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکریٹری اس سے ملاقات کا موقع مل گیا، مجھے دنیا کے امیر ترین انسان سے ملاقات کا موقع مل گیا، ایک دفعہ پوری زندگی میں مل جائے نا، تو میں ساری زندگی اس کا مزہ محسوس کروں گا، پوری زندگی محسوس کروں گا۔ کیا لطف تھا، کیا ملاقات تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں روز ملاقات کر رہے ہیں، 5 دفعہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں آ رہا وہ لطف؟ ہمیں کیوں نہیں آ رہا وہ اللہ کی محبت؟ ہمارے اندر میں کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے اندر میں صرف اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمیں وہ نماز بن ہی نہیں پا رہی ہماری، ہم نے سیکھی ہی نہیں، ہم نے جانی ہی نہیں۔ تو ہم اس کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ ہر روز 5 دفعہ میں اپنے رب سے ملوں، گفتگو کروں، وہ مجھے جواب دے، یہ میرے تصورات بن جائے نا، پھر دیکھیں کتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ صحابی جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد آتے تھے گھر پہ، کہتے تھے کھانا نکالو، بس میں ذرا نماز پڑھ لوں 2 رکعت شکرانے کی، گھر پہنچنے کی، مسنون عمل ہے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی، پتہ چلا فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں جی، نماز ہی نہیں ختم ہوئی۔ تو بھائی یہ ہماری نماز ہے، تو فرض ہم نہیں پڑھ پا رہے، نفلوں کا تو بہت بعد میں آئے گا نمبر، فرض ہی نہیں ہماری توجہ سے ہو پا رہی۔ نماز سے متعلق چند اہم ترین سوالات ہیں، اہم ترین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑی جلدی کر کے رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ نماز کے اوپر اتنی جامع کلاس ہے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا بس وہی ہے کہ وقت کی تنگی ہو جاتی ہے۔ میں نے نماز پڑھنی کب سیکھی اور کس سے سیکھی؟ ہر ایک شخص اپنے آپ سے یہ سوال کر لے، ہر ایک اپنے سے پوچھے، بھائی میں نے کب سیکھی؟ بچپن میں سیکھی تھی، جوانی میں سیکھی، نوجوانی میں، کسی کو دیکھ کے سیکھی، کسی سے پوچھ کے سیکھی، کس سے سیکھی تھی؟ بھائی خود سے تو آ نہیں سکتی، یا کتابوں میں پڑھ کے سیکھی، کس سے سیکھی اور کب سیکھی؟ ہمیں یاد بھی ہے، ہم نے کبھی یہ سوال جاننے کی کوشش بھی کی ہے، یا بس جیسی آ گئی ہے ویسی ہی پڑھ رہے ہیں، جیسی آ گئی ویسی ہی پڑھ رہے ہیں؟ بس عاجز اور انکساری، عجز اور انکساری تو ختم ہے ہم پہ۔ ہم نے تو نماز جیسی اللہ نے ہمیں سکھا دی، جس ذریعے سے بھی سکھا دی، وہ ویسے ہی پڑھے جا رہے ہیں، نہ اس کو اچھا کر رہے، نہ اس کو چیک کرا رہے، خرابی ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال، میں عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کیا میری نماز میں کوئی ترقی اور بہتری بھی ہو رہی ہے؟ جو میری نماز 1 سال پہلے تھی، کیا آج بھی ویسی ہے؟ جو نماز میری 10 سال پہلے تھی، کیا آج ویسی ہے؟ اگر ویسی ہے تو پھر بہت خطرہ ہے، اس لیے کہ پہلے بھی غلط ہوگی، اب بھی غلط ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا نا، ہماری ترقی نماز کی ہو، اس کی ہماری فکر ہی نہیں ڈیولپ ہوئی، بنی ہی نہیں ہماری یہ سوچ کہ ہمیں اپنی نماز بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو کر لیا اچھے سے اچھا، ہر چیز کر لی، ہر چیز، یقین کریں دنیاوی ترقی کی ہر چیز میں ہم نے ترقی کر لی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 30 سال پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا کوئی، 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، کوئی 40 سال 50 سال پہلے جیسی نماز پڑھ رہا ہے، آج بھی ویسی پڑھ رہا ہے۔ فکر کی بات نہیں ہے، فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی میری نماز پتہ نہیں میں نے ٹھیک پڑھتی بھی ہوں نہیں، اور پڑھتی ہوں تو اگر یہ نماز کو مجھے اچھا اور کیسے کرنا ہے، سیکھیں گے نا تبھی تو پتہ چلے گا۔ پہلے کسی کو سنائیں گے اپنی غلطیاں، تب تو پتہ چلے گا غلطیاں ہیں۔ پھر میری نماز ہے، میری نماز ہے یا مسنون نماز ہے، یہ فرق تو سمجھیں گے نا۔ میری نماز ہے نا تو صرف ادا ہو رہی ہے، وہ بھی اگر فرائض واجبات پورے ہیں تو۔ مسنون نماز جب تک نہیں ہوگی قبولیت نہیں ملے گی۔ بہت ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں،
جب تک سنت والی نماز نہیں ہوگی اللہ کی پسندیدہ نماز ہے سنت نماز، جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے یا کیے ہوئے طریقے سے نماز پڑھے گا وہی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر صرف فرض اور واجب ادا کیا پاسنگ مارکس تو مل جائیں گے، ادا تو ہو جائے گی لیکن فائدے نہیں ملیں گے۔ جیسے انٹر کیا ہوا ایک بچہ، اس نے 40% مارکس لے لیے، پاس تو ہو گیا لیکن آگے کہیں داخلہ نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا اس کو انٹر کرنے کا۔ تو ہم اپنی نماز کو دیکھیں، اس کو غور کریں کہ ہماری مسنون نماز بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اگلا سوال، نماز مومن کی معراج ملاقات ہے، مجھے نماز میں کتنی دیر اللہ کا تعلق و دھیان ملتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک میں اور اللہ ڈائریکٹ کنیکشن میں کتنی دیر رہتے ہیں؟ ذرا ہر آدمی اپنی اپنی نماز کے لیے سوچے نا۔ چلیں آج پہلی دفعہ سنا ہے تو آج سے ہی سوچنا شروع کریں، پھر دیکھیں نماز کیا سے کیا بن جائے گی۔ اگلی بات، مجھے یاد بھی ہے آخری دفعہ کب میں نے ایسی نماز پڑھی تھی کہ آنکھ سے آنسو چھلک پڑے تھے، یا کبھی زندگی میں ایسی نماز پڑھی ہی نہیں میں نے، کبھی پڑھی بھی ہے یا کبھی پڑھی ہی نہیں۔ اگر کبھی پڑھی ہی نہیں تو پھر یہ اگلا سوال ان کے لیے، کیا میں نے کوئی ایک بھی ایسی نماز پڑھی ہے جسے میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں؟ ارے یہ والی میری نماز اس دن کی اس وقت کی ایسی تھی کہ واقعی میرا دل اور اللہ بس ہم ہی تھے اور کچھ بھی نہ تھا، بس ہم ہی تھے۔ ایسی نماز میرے پاس ہے؟ مجھ سے اللہ پوچھیں میں پیش کر سکتا ہوں، میں پیش کر سکتی ہوں؟ ہے میرے پاس ایسی نماز؟ میں نے تو کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی، میں تو سوچا بھی نہیں کہ ایسی نماز بنانی ہے۔ اگلی بات، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، کیا میری نماز ایسی ہے کہ مجھے ان سے روک رہی ہے؟ نماز سے رزق کے مسائل حل ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کیا میرے پاس وہ نماز ہے جو جنت میرے لیے کھول دے گی؟ میری وہ نماز جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں کر پا رہی، وہ قبر حشر آخرت کے بڑے بڑے مسائل حل کرا دے گی۔ جس چیز میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اس سے بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا۔ 5,000 روپے کا نوٹ ہے، 5,000 روپے کا نوٹ، جاؤں میں کسی جگہ پہ کوئی شاپنگ کرنے کے لیے، وہاں جا کر کے شاپنگ کر لوں، اس کے بعد وہ 5,000 کا نوٹ دوں۔ وہ 5,000 کا نوٹ اس کو دیا، اس نے دیکھتے ہی 1 منٹ میں چیک کیا اور بتا دیا بھائی یہ نوٹ جو ہے نا آپ کا بالکل ٹھیک ہے، بس اس میں جو واٹر مارک ہوتا ہے نا، جو روشنی میں صرف قائد اعظم کی تصویر دکھتی ہے، وہ والی تصویر نظر نہیں آ رہی۔ عام طور پہ تو دکھتی بھی نہیں ہے نا، روشنی میں کرو تو دکھتی ہے کہ بھائی یہ قائد اعظم کی تصویر بھی ہے اس میں، وہ نہیں ہے اس میں، بس اتنی سی کمی ہے، اتنی سی، باقی نوٹ بالکل اوکے ہے۔ صرف واٹر مارک والا، وہ ایک جو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے وہ والا نہیں، جو سفید سے ایک گول دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر واٹر مارک والا ایک قائد اعظم کی تصویر کا نشان نہیں ہے۔ بس کیا خیال ہے؟ اتنا سا نقص اس نوٹ کا قابل برداشت نہیں ہے، وہ نوٹ نہیں چلے گا۔ آپ ایک سبزی والے سے جا کے کہیں نا 2 کلو آلو بھی دے دو مجھے، اور یہ 5,000 دے رہا ہوں میں تمہیں، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے، نہیں چلے گا یہ نوٹ۔ تو سوچنے کی بات ہے، دنیا کے مسائل جو ہمارے نماز سے حل ہونے، یہ اوپر بتا دیے گئے نا، نماز سے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نماز بے حیائی کو روک دے گی، یہی نہیں حل ہو رہا ہے، یہی حل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ آخرت کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں یہ ہمارے حل کر دے گی یہ نماز۔ فکر کرنی چاہیے نا، اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ خدا را ان سوالوں کو بار بار پڑھیں، ان کے جواب تلاش کریں۔ ہم زبردست شیطانی دھوکے کا شکار ہیں، اپنے اعمال پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اپنی نمازوں پر آج سے محنت شروع کر دیں، سیکھ کر اور پوچھ کر نماز کو بہتر بنائیں۔ ہمیں خود نہیں پتہ چلے گا ہماری نماز بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں، لوگوں سے پتہ کریں، جن کی اچھی نماز ہے ان سے سیکھیں، ان کے پاس جائیں۔ معیار یا مقدار، ہم میں سے ہر ایک کا مزاج دیکھ لیں، کوالٹی چاہیے ہوتی ہے یا کوانٹیٹی چاہیے ہوتی ہے؟ جی ایک ہی جگہ پہ، ہم یہاں مسجد سے جب نکلتے ہیں نا، اکثر ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ٹھیلے والا جو ہے وہ 200 روپے کے 10 کلو ٹماٹر دے رہا ہوتا ہے، اور ایک دے رہا ہوتا ہے
200 روپے کے 4 کلو ٹماٹر، ایک 50 روپے کلو دے رہا ہے اور ایک 20 روپے کلو دے رہا ہے، تو وہ 10 کلو لینا اچھا ہے یا 4 کلو؟ بھائی معیار بھی تو بہت فرق ہوتا ہے نا. تو جو اچھے مزاج کے لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی کچرا اتنا سارا جمع کرنے سے معیاری چیز تھوڑی سی بھی رکھ لو، وہی اچھی ہے، وہی اچھی ہے. تو ہمیں نماز میں بھی یہی کرنا چاہیے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں جی، فرائض بھی پڑھ رہے ہیں، واجبات بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، بالکل پڑھیں، لیکن ان کا معیار تو اچھا کریں. کوانٹٹی تو بہت ہے ہمارے پاس، کوالٹی نہیں بن پا رہی، تو کوالٹی بنانی ہے. اچھا، اللہ کے یہاں میزان جو ہے نا، میزان ترازو، بار بار بتایا گیا ترازو ہے، کاؤنٹر نہیں ہے وہاں پہ کوئی کاؤنٹر کہ کاؤنٹ کرے، ترازو ہے. اب یہ ترازو میں سوچنے کی بات ہے نا، چیزیں تلیں گی تو وہاں گنتی تو نہیں ہے، تل رہی ہیں. اب 1 کلو فالسا لے لیجئے، کتنے سارے ہیں اس میں دانے فالسے کے، کتنے سارے ہیں. اور دوسری طرف ایک تربوز لے لیجئے، وہ تو 1 کلو کیا، وہ تو بعض دفعہ 5 کلو 10 کلو 13-14 کلو تک کے تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، 14 کلو کا ایک ہی تربوز ہے. تو کیا خیال ہے، وہ اتنے سارے فالسے اور وہ ایک تربوز، کیا چیز کی اہمیت زیادہ ہے؟ بھائی ظاہر ہے جو کوالٹی کی چیز ہے اس کا معیار بہت بہترین ہو جاتا ہے، بہت بہترین ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوالٹی پیدا کرنی چاہیے، کوانٹٹی بعد میں بڑھائی جاتی ہے. ہم ہوتا رمضان میں اکثر ریس لگ جاتی ہے لوگوں میں، بھائی کتنے سپارے پڑھنے ہیں، تم نے کتنے پڑھے؟ بھائی میں 3 پڑھے. بھائی میں تو ماشاءاللہ 6 سپارے پڑھ لیے. ارے بھائی تجوید کے ساتھ پڑھا ہے نا، تو ایک سپارہ بھی وہ 6 پہ بھاری ہے، ایک سپارہ پورے قرآن پہ بھاری ہے، پورے قرآن پہ بھاری ہے. ایک سپارہ تجوید سے پڑھ لو، میں تو کیا عرض کروں، ایک صفحہ بھی تجوید سے پڑھ لو تو پورے قرآن پہ بھاری ہے. ہمارے بغیر تجوید کے پڑھنے کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی ان چیزوں کا. نماز میں جو موٹی موٹی غلطیاں ہم روزانہ کر رہے ہیں نا، ہر روز کی نماز میں، اس کو ذرا جلدی سے دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو آگاہی تو ہو جائے. بھائی یہ تو وہ ہے جو ہم روز کر رہے ہیں اور روز پڑھ رہے ہیں، اور کمال یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں جلدی جلدی سے دیکھتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کم و بیش 2 رکعت نماز میں نا 200 ایسی ہیں تجویدی غلطیاں جو ہم کر سکتے ہیں. وہ تجویدی غلطیاں جلدی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. نماز کا ایک انتہائی اہم مسئلہ پہلے سمجھ لیں، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر اگر وہ تلاوت کرے، ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر اگر وہ تلاوت کرے، وہ تلاوت جو ہے نا کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور جب وہ تلاوت قابل قبول نہیں ہے تو اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری پڑھی گئی ساری نمازیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں. اس لیے انتہائی ضروری کہ ہم جب نماز پڑھیں، مرد ہو یا عورت، اپنے ہونٹ بھی ہلائے اور زبان بھی ہلائے. ہونٹوں کو چپکا کے بند کر کے بغیر بولے نہ کریں، بالکل نہ کریں. اس کی ضرور ہم اہتمام کریں کہ جی نماز میں ہونٹ اور زبان ہماری ہلے، اور اگر ہلکی سی آواز کان میں بھی آ جائے اپنی تلاوت کی تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مصنون نماز جو ہے نا، اس کے اندر چیزیں دیکھتے شروع کرتے ہیں. ہماری صرف تجویدی غلطیاں بھی دیکھیں گے، پوری نماز کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ صرف تجویدی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پہلی تکبیر میں ہی 4 غلطیاں ہیں. پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے اس میں ہی کم و بیش 4 غلطیاں ہیں. پہلی کیا ہے؟ لمبا کر دیتے ہیں، نہیں کرنا ہے. لا باریک کر دیتے ہیں، موٹا کرنا ہے. لا زبر کے ساتھ آئے گا نا، موٹا کریں گے. ہو یہ تو بہت لوگوں کا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہو نہیں ہے، ہو اللہ ہو نہیں ہے. اتنا باریک فرق ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اکبر، را کو موٹا نہیں کیا، اکبر را کو موٹا کرنا. ایک پڑھا میں نے اللہ اکبر، یہ بھی پڑھ لیا، اور ایک ہے اللہ اکبر، کتنا فرق ہو گیا. تو یہ تو ایک تکبیر میں اتنا بڑا فرق ہے. اب تیزی سے بتائیں گے اگر آپ لوگ لے سکیں ان چیزوں کو، ورنہ کم از کم یہ کلاس کی شکل میں آپ کو انشاءاللہ پھر ویڈیو ملے گی، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں سے آپ ضرور اسے تفصیلاً دیکھیں. ایک غلطی کو میں جلدی بتا رہا ہوں، وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا اور موضوع ابھی کئی سارے باقی ہیں. دیکھیں اس کے اندر یہ ہا، یہ ہا،
ہاں سننے میں ہی آپ کو فرق لگ رہا ہے نا. تو یہ سننے میں ہمارے ادا کرنے میں بھی ہونا چاہیے. یہ وہی ہے کہ اس میں لام لمبا کر دیتے ہیں، موٹا کرنا چاہیے، اور میم پہ تشدید ہے، یہاں غنہ کرنا چاہیے. یہ زیر کی آواز مجہول کر دیتے ہیں. کیسے؟ وبے 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 نہیں ہے، وبی وبی وبے حمدے کا وبی حمدی کا. اب یہ ہا کی آواز، با کا زیر، دال کا زیر، ان تین چیزوں پہ غلطی ہے. با کا زیر، ہا کی آواز، دال کا زیر، تینوں غلط ہو جاتے ہیں. وبے حمدے کا وبے حمدے کا غلط ہے، وبی حمدی کا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں. اچھا آگے دیکھیں، یہاں پہ بھی پیش غلط ہو جاتا ہے. کیسے؟ تبارک اسمو کا، مو 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 نہیں ہے، منہ. وتبارک اسمو کا، منہ، مو نہیں ہے. وتعالی، اب یہ ہم عین پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا الف کی طرح کی آواز نکل جاتی ہے. اور ہے کیسے؟ وتعالی وتعالی. پھر جدو، جدو نہیں ہے، جدو، جدو کا. ولا الہ، غیرک، غیرک نہیں ہے، لین ہے، غیرک غیرک. دیکھیں تعاوض پھر پڑھا جاتا ہے. تعاوض اس چیز کا نام ہے. یہ کیسے ہماری اس کی بھی غلطیاں دیکھیں، 6 ہیں اس میں بھی. اتنی اتنی سی چیزوں میں بتا رہا ہوں، دیکھیں کتنی کتنی غلطیاں ہیں. یہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذو اعوذو. اور کیسے ہے؟ اعوذو اعوذو. کتنا فرق ہے. اچھا باللہ، ہے نہیں ہے، ہی، باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم ایسے نہیں ہے، شیطان الرجیم. 6 غلطیاں ہیں، 6 غلطیاں ہیں. ہر ایک بار اپنا اپنا دیکھے بھائی، مجھ سے تو نہیں ہوتی، اپنی غلطیاں ٹھیک کریں. پھر بسم اللہ تسمیہ کہتے ہیں، یہ پڑھنے میں بھی 7 غلطیاں ہیں. بسم اللہ غلط ہو گیا، بسم اللہ. اب صحیح ہے. الرحمن الرحیم، ہا بھی غلط ہے، را کا موٹا کرنا بھی نہیں ہو رہا، نون کا زیر بھی غلط ہے، را کو موٹا نہیں کیا، ہا کی آواز صحیح نہیں ہے. پورا صحیح کر کے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سورہ فاتحہ، اس کے تو ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں کم و بیش کتنی غلطیاں ہیں بس دیکھیں اور حیران ہو جائیں. 38 ہیں، 38 مقام ہیں. جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو انشاءاللہ زبردست جھٹکا دماغ میں لگے گا. یہ 38 جگہوں پہ غلطیاں ہیں جو ممکنہ ہوتی ہیں. اب سمجھیے. اچھا دہرا رہا ہے اگر کوئی تو ابھی فی الحال نہ دہرائیں. آپ لوگ نہ دہرائیں کیونکہ ٹائم کم ہے نا، ورنہ ہم یہ مزاج یہی ہے کہ جی اس کو دہرا کے صحیح کر لینا چاہیے. ابھی تو جان لیں، آج تو صرف جانیں. دیکھیں یہ ہا کی آواز ہا ہو جاتی ہے. الحمدو، الحمدو ہے کیا؟ الحمدو دو، للہ غلط، للہ رب العالمین، عالمین عین کی آواز. الرحمن الرحیم، را کی آواز موٹی، ہا کی آواز صحیح، را کی آواز موٹی، ہا کی آواز صحیح. یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ دیکھیں بہت ہوتی ہے، عام ہے. مالک یوم الدین، مالک کے نہیں ہے، مالکی، مالکی. یوم الدین نہیں ہے، یوم الدین، یوم الدین. اچھا یہ غلطی دیکھیں، ایاکا، ایاکا غلط ہو گیا، ایاکا، ایاکا. یہاں پہ تشدید ہے نا، 2 دفعہ پڑھیں گے. ایاکا، کون پڑھ رہا ہے؟ ایاکا نعبدو، یوں پڑھ لیتے ہیں، ایاکا نعبدو. تو یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کریں گے. تشدید پڑھنا ہے، ایاکا. اچھا اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ نعبدو، نعبدو، نعبدو نہیں ہے، نعبدو، نعبدو. و ایاکا، یہ بھی وہی غلطی ہے یہ جہاں بتائی ویسی ہو سکتی ہے. نستعین، نستعین لگ رہا ہے صحیح پڑھ رہے ہیں، آئین نہیں ادا ہو رہا.
نستعین، نستعین، یہاں پہ بہت بڑی غلطی 90% لوگ کرتے ہیں، اہدینس، اہدینس، اہدینس نہیں ہے، اہدینس، اہدینس، اور پھر سراطل، سراطل نہیں ہے، سراطل، تینوں موٹے حرف ہیں، سراطل، مستقیم، مستقیم، قاف کو موٹا نہیں کیا، مستقیم، یہ وہی صراط، الذین، الذین پڑھتے ہیں ہم، زا کر دیتے ہیں، الذین، انعمت، انعمت، عین غائب ہو گیا، انعمت، انعمت، علیہم نہیں ہے، علیہم نہیں ہے، علیہم، علیہم، پھر غیر ال نہیں ہے، غیر ال، غیر ال، غیر ال، مغضوب، بے نہیں ہے، بی، غیر المغضوب، پھر یہ وہی علیہم نہیں ہے، علیہم، ولدالین، یوں نہیں ہے، لام پہ تشدید ہے، ولدالین، کتنی ساری باتیں ہیں، اے کاش ہمیں سمجھ آئے کہ یہ سیکھیں، ہماری نماز ٹھیک کیسے ہوگی، کیسے ہوگی؟ سورہ اخلاص پڑھنے میں کم و بیش 12 جگہوں پہ غلطیاں ہیں، 12 جگہ، اب میں ابھی نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے نا۔ پھر یہ وہی تکبیر آ گئی، اگر ہمیں رکوع میں جانا ہے، اس کے اندر 4 غلطیاں، پھر رکوع کی تسبیح میں کتنی بڑی غلطی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، لگ رہا ہے صحیح پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض تو یہ تو میں بہت سلو پڑھ رہا ہوں، ہماری تو عادت کیسے ہے، ہم رکوع میں گئے، ہم نے کیسے پڑھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بس بھائی ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں؟ توہین، یہ توہین ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف کرنے کے لیے تو یہ ہا کو سیدہ کرنا پڑے گا، یہ زیر کی آواز صحیح کرنی ہوگی، یہ رب، اچھا یہ ایک اور بہت اتنی بڑی غلطی ہے ہمارے کرتے کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم سبحان ربی ال کر دیا، ہم نے ربی العظیم کر دیا ہے ہم نے، میں روک کے سمجھا رہا ہوں، غور سے سمجھیں، سبحان ربی ال کر دیا ہم نے، اور ہے کیا، ربی یل، ربی یل، کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو اس کے اندر یہ 5 غلطیاں، ان حروف کو سیدہ کرنا ہے اور اس میں یہ ال کو یل واپس بنانا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اب ہم ایسے پڑھیں گے نا تو واقعی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ پھر اس میں بھی بڑی غلطی ہے، یہ بھی مجہول پڑھ دیتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، لیمن، ارے بھائی لیمن کیا چیز ہے، لیمن، لیمن، حمدہ، حمیدہ، حمیدہ، کتنا فرق ہے، سمع اللہ، سمع اللہ نہیں ہے، سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، کتنا فرق ہے۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں، جیسا پڑھ رہے ہیں بس پڑھے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بس اللہ قبول کرنے والا ہے۔ او بھائی ٹھیک بھی تو کرو کچھ۔ اچھا، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ہا کو صحیح کریں گے، پھر وہی تکبیر، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے کی تسبیح میں بھی وہی غلطی کر بیٹھے ہیں، ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یوں پڑھتے ہیں ہم، اور ہے کیسے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دیکھیں کتنا فرق ہو گیا۔ پھر وہی تکبیر، اس میں 4 ممکنہ غلطیاں ہیں، پھر التحیات، اس میں 41 غلطیاں ہیں، تھوڑا سا بتا دوں بس، اصل میں آگے مضمون رہتے ہیں، ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا۔ کیا ہے، پڑھے ہم کیسے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ واہ 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 واہ، کیا پڑھا ہم نے، ماشاء اللہ۔ اسی لیے تو ہماری نماز 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 2 منٹ میں ختم اس لیے ہوتی ہے، ہم پڑھتے اس طرح ہیں۔
مجھے آتی ہیں. اچھا ایک بڑی محنت کی ہے میں نے, یقین کریں جتنی محنت اس کو صحیح کرنے میں کی ہے نا, اس سے ڈبل محنت یہ غلط چیزیں ساری سیکھنے میں. اس لیے کہ وہ غلط کا سیکھنا بہت مشکل کام تھا, لیکن اتنے ماشاءاللہ کیونکہ اب لوگوں کا سن چکے اور اتنا تجربہ ہو گیا کہ اب وہ غلطیاں ہم نے خود ہی بتا دیں تاکہ آپ میں سے کوئی شرمندہ نہ ہو. آپ کا کام ہے بس خود ہی چیک کریں, ہم ایسے تو نہیں پڑھ رہے, ایسے پڑھ رہے تو ٹھیک کر لیں. کیسے پڑھتے ہیں اب ذرا سنیے گا, یہ والا شاید التحیات کبھی ہم نے سنا ہی نہ ہو, پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کتنا فرق ہو گیا, کتنا فرق ہو گیا. اس کے آگے کی بھی ہے, بس اب وہ ٹائم کم بہت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا موقع بتائیں گے. باقی درود شریف میں اس میں بھی موٹی موٹی 2-3 بتا دیتا ہوں جو بہت زیادہ عام ہیں. اللہم صلی علی, سبھی پڑھتے ہیں یوں اللہم صلی علی, صلی نہیں ہے بھائی, صلی, لام کی تختی نہیں پڑھی, لام زبر لا, لام زیر لی, لے تھوڑی ہوتا ہے, تو صلی کیسے ہو سکتا ہے, صلی. تو یہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور ایسے یہ آلے وعلا آل محمد, آلے نہیں ہے, آلی محمد. یہ دیکھیں یہ غلطیاں ہیں. درود شریف کی 30 ہیں کم و بیش. یہ نماز کے بعد جو میں نے عرض کیا تھا نا, درود شریف کے بعد یہ وہ دعا ہے جس میں استغفار موجود ہے. اور اس استغفار کے ہر نماز میں پڑھنے سے امید یہ کریں کہ کبیرہ گناہ اللہ ہمارے سارے معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا, اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا, بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے, مجھ پر رحم فرما دے, بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا. پوری کی پوری توبہ ہے, پوری کی پوری. تو یہ یاد کر لیں, ہم آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دیں گے, کلاس میں بھی مل جائے گا اور ویسے بھی یہ سلائیڈز میں بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ یہ اور دو دعائیں یہ بھی ہیں, یہ بھی پڑھ لیں. یہ ہر ایک کا معمول ہوتا بھی ہے, عام طور پہ خواتین پڑھتی ہیں, تو اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دعا تو سبھی کرتے ہیں, کہتے ہیں دین دنیا کی دونوں کی اس میں بھلائی ساری مانگ لی گئی اور جہنم سے خلاصی مانگ لی گئی, تو اس لیے یہ دعا کا بھی اہتمام کر لیا کریں. سلام پھیرنے میں بھی غلطیاں ہیں, ہم اس کا نام ہی بھول جاتے ہیں. ہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور ہے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں کتنا فرق ہے. سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. یہ پورے سال بھر یہاں کلاسیں ہوتی رہی ہیں اسی جگہ پہ خواتین کی, اور ماشاءاللہ وہ آتی رہیں اور ان کو یہ سب چیزیں آ گئیں. اب یہ غلطیاں ان سے دور ہو گئیں, اب دور ہو گئی ان سے یہ غلطیاں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس میں بھی کئی ساری غلطیاں ہیں, کئی ساری زیر غلط پڑھے جاتے ہیں, پیش غلط پڑھے جاتے ہیں. اب کوئی موقع ہوگا تو انشاءاللہ دیکھیں گے, یا اور ہماری نماز کے اوپر اور بھی ایک دو کلاسیں ہیں, اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ہم تجوید کا یہاں کورس کراتے ہیں اسی جگہ جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سال بھر جاری رہتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ جو آنے والا سیشن ہے, یہ تو ابھی کا کمپلیٹ ہو گیا, آخری کلاسیں تھیں ہیں, بس یہ ہو رہی ہیں. اب جو نیا سیشن شروع ہوگا نا, جہاں بالکل شروع سے تجوید سکھائیں گے, یہ ممکنہ یہی ہے کہ پیر 6 اپریل سن 2026 سے شروع ہوگا. ہفتے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں, پیر منگل بدھ, اور وقت ہوتا ہے دوپہر 3 بجے کا. تو یہ ہم آپ کو ویسے بھی میسیج انشاءاللہ کرا دیں گے, لیکن کوشش یہ کریں کہ بس اس کو ہمارے اس میں آ جائے. اور ٹائم ہوتا ہے اس کا دوپہر 3 بجے کا. نماز کے فرائض و واجبات یہ ہم نے لکھ کے دے دیے کہ تاکہ یہ آپ لوگ پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کا تو خوب اہتمام کریں. ان کا اہتمام کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا کہ آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ نماز کی ادائیگی کم از کم آپ کے ذمے سے ثابت ہو جائے گی. نماز کی ادائیگی ثابت ہو جائے گی, نماز ادا ہو گئی, گنتی میں تو آپ پاس ہو گئے. اور نماز کی سنتیں دیکھیں, نماز پڑھنے کے تمام طریقے درست ہیں, ہم کسی کے طریقے کو نہیں بولتے کہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سنت سے ثابت ہیں, سب سنت سے ثابت ہیں. لیکن ہم امام ابو حنیفہ کے طریقے کے تحت
سنتیں بیان کریں گے جس سے ہم بھی پڑھتے ہیں اور جو لوگ حنفی مسلک کے ان کو اسی طرح سے پڑھنی چاہیے. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، دوسرے ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم کیونکہ حنفی کے تحت بتا رہے ہیں تو جو لوگ حنفی مسلک سے ہیں وہ اس سے تحت اپنی نمازیں سنتیں یاد کر لیں. اور یہ سنتیں ہم پوری یہاں پہ بڑی تفصیل سے سمجھاتے ہیں، 2-3 ہفتے لگتے ہیں، لیکن اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں ہی دے دیں گے. فرض اور واجب سے نماز ادا ہوگی، سنتوں کے اہتمام سے نماز قبولیت ملے گی. جیسے کہتے ہیں نا جی وہ پوزیشنز ملتی ہیں، پوزیشنز ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے آدمی، ڈسٹنکشن آ جاتی ہے. نماز کی یہ 58 سنتیں ہیں، اس میں یہ ساری تفصیلات لکھ دی ہیں. اس میں کوشش کریں گے کہ جو نماز میں مرد عورت کی نماز کا فرق ہے اس کی بھی چیزیں بتا دیں، بلکہ آگے 1-2 سلائیڈز ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں. مرد عورت کی نماز میں فرق کے دلائل یہ دیکھیں، یہ چارٹ کے ذریعے سے کچھ عورتوں کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، اس کے اندر وہ بتا دی گئی ہیں، اور یہ اس کے مرد و عورت کی نماز میں فرق کے دلائل ہیں تفصیلاً. یہ جب آپ کو موبائل پہ مل جائے گا انشاءاللہ تو آپ اس کو تھوڑا میگنیفائی کر کے دیکھ لیجئے گا. اسرار نماز کے جو سیکریٹس ہیں نا یہ جلدی سے ذرا دیکھ لیتے ہیں، بس یہ 5-10 منٹ میں اللہ کرے گی یہ نمٹ جائے. دیکھیں یہ ہم نے بتایا تھا شروع میں جب لوگ جہنم میں ہوں گے نا تو ان سے جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں آتا ہے آیت نمبر 42-43. تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کا ظاہر و باطن دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ظاہری بھی چیزیں ہوں اور باطن بھی اچھا ہو جائے. نماز میں جتنی بھی جگہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے نا، اقیم الصلاۃ آیا ہے، اقراء الصلاۃ نہیں آیا. یعنی نماز قائم کرنے کو کہا گیا، نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا. سب سے پہلے اپنے ذہن کو ہم صاف کر لیں. کم و بیش 80 مرتبہ صلاح کا لفظ قرآن میں آیا، 80 مرتبہ. تو جب بھی آیا نا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قائم کرو. قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو پورے اہتمام سے پڑھو، پورے اہتمام سے پڑھو، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھو. اچھا لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں خالی نماز سے کیا ہوگا، خالی نماز سے کیا ہوگا. ہم تو خود یہی بات کہتے ہیں بھائی خالی نماز سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بھری ہوئی نماز ہونی چاہیے. بھائی خالی بندوق سے کیا ہوگا، خالی توپ سے کیا ہوگا، خالی تیر سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس کی جو افادیت ہے وہ تو جب ہی ہوگی جب وہ اس کے ساتھ اس کی چیز مل جائے. اچھا بندوق بھی ہو پتہ چل جائے نقلی ہے، کچھ ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ڈرے گا. تو ہماری جو آج نماز ہے نا، ہماری نماز، اس سے ہمیں فائدے بھی نہیں مل رہے اور ہماری نماز سے کوئی دوسرا ڈر بھی نہیں رہا. اس لیے نہیں ڈر رہا کہ وہ کہہ رہا بھائی نقلی بندوق ہے یار، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اصلی بندوق والے صحابہ تھے، وہ کہتے تھے اچھا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ابھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز پڑھی مسئلہ حل ہو گیا. ان کے پاس اصلی والی تھی نا بندوق، ہمارے پاس نقلی والی ہے، ہم اس کو اصلی والی بنا لیں. اور ایک اور یہ بھی لوگ بہت کہتے ہیں اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ کو ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر بجا لائیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا کے گئے کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے. یہ ہمیں فائدہ دے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کو. اب یہ ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں، گدا گاڑی کی جو ریس ہوتی ہے نا گاؤں دیہاتوں میں بڑی لگتی ہے. ان کا سب سے سنڈے ایونٹ ہوتا ہے شام کو گدا گاڑی کی ریس. اب شہر کا کوئی آدمی چلا گیا اور وہ کوئی باہر کے ملک سے آیا ہوا تھا، وہ چلا گیا جا کے اس نے ریس دیکھی. وہاں پہ ریس میں دیکھا گدا گاڑی میں جو ریس جیتا وہ اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بھائی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. اس نے پوچھا او بھائی کیا ہوا، کیا خاص بات ہے؟ کہہ رہا بھائی گدا گاڑی کی ریس جیتی ہوں، تمہیں پتہ نہیں کتنی تیز چلائی میں نے، کتنی تیز چلائی، 40 کلومیٹر کی رفتار تھی میری. کہہ رہا او بھائی کہاں ہو تم، 40 کلومیٹر کی رفتار والی چیز کی کوئی رفتار ہے؟ ہماری تو گاڑیاں چلتی ہیں 200 کلومیٹر پہ، 30-300. جو بگیٹی وغیرہ گاڑی ہیں جو لیٹسٹ فراری ہے، لمبورگینی ہے، یہ تو 500-500 400 کلومیٹر پہ چلتی ہیں. تمہیں کیا پتہ ہے؟ اچھا 400 پہ بھی چلتی ہیں؟ ہاں بھائی ہاں. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا مل گیا، وہ تو اور باہر سے آیا ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے او بھائی میں امریکہ سے آیا ہوں، وہاں پہ میں ناسا میں کام کرتا ہوں. ناسا میں وہاں پہ جو راکٹ چلتے ہیں نا اسپیس میں جو جاتے ہیں، اسپیس میں پتہ ہے ان کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ پتہ بھی ہے کتنی ہوتی ہے اس کی اسپیڈ؟
نہیں بھائی نہیں معلوم. 7 کلومیٹر پر سیکنڈ. کتنا؟ 1 سیکنڈ. ہم یہاں 1 سیکنڈ میں قدم ہلاتے ہیں، وہ 7 کلومیٹر چلا جاتا ہے آگے. اب وہ آدمی جو اتنی رفتار والے اسپیس شٹل میں جاتا ہوگا، وہ گدا گاڑی کی ریس سے متاثر ہوگا. وہ کیا کہ پاگل ہے یہ لوگ، ہنسے گا، پاگل ہی ہے. تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، اللہ والے جنہیں اللہ والے کہتے ہیں، یہ دنیا سے بے نیاز ہوتے کیسے ہیں؟ وہ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ اسپیس شٹل سے جا کے آ چکے ہوتے ہیں، وہ عرش کے سفر کر کے آ چکے ہوتے ہیں، وہ غیبی نظام کو دیکھ داکھ کے آ چکے ہوتے ہیں، روحانیت کے پہاڑ ہوتے ہیں. ان کو یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں ایسے ہی لگتی ہیں جیسی گدا گاڑی کی ریس، ایسے ہی لگتی ہے، بالکل ایسے. پھر پرواز جتنی اونچی ہوتی جائے گی نا، 2 فائدے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمیں اپنی پرواز کو اونچا کرنا ہے. مکھی کو دیکھا ہے، مچھر کو کتنا اونچا اڑ لیتے ہیں، کتنا اونچا. اور عقاب پرواز ہے بھائی، عقاب کی پرواز ہے. تو جب اونچائی پہ جاتے ہیں نا، تو 2 فائدے کیا ہوں گے؟ وہ بڑھتے ہی جائیں گے. پہلا تو یہ پالوشن فری ہو جائے گا، ماحول صاف ہوتا جائے گا. جتنا آپ کو روحانیت ملے گی اتنا ہی آپ کا خود بخود روحانیت ملنے سے ساری کثافتیں دور ہوتی جائیں گی. ماحول صاف ہوتا جائے گا، اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا. اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ زمین کی کشش سے نکلتے جائیں گے، فری فرام گریویٹیشنل فورس. زمین کی کشش ختم ہوتی جائے گی. اس آدمی پہ سے زمین کی کشش ختم ہونے لگتی ہے. اب زمین کی کشش بھی، یعنی روحانیت بڑھے گی نا، تو زمین کی چیزیں اچھی لگنی کم ہو جائیں گی خود بخود. ہمیں روحانیت ہی بڑھانی ہے، اپنا تقویٰ ہی بڑھانا ہے. نماز مومن کی معراج ہے، یہ ہم نے بتایا تھا. بھائی ملاقات ہوتی کیسے؟ جلدی سے بس یہ ایک نظر دیکھ لیں. دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ میں، بندے کا کلام الحمدللہ رب العالمین، اپنے نمک خوار ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. بھائی میں تمام تعریفیں پیش کر رہا ہوں کیا؟ اللہ کی. تو اللہ بھی جواب دیتے ہیں. ایک آیت ہم نے پڑھی، اللہ کا جواب آیا، حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی. دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں، بندے نے میری ثنا بیان کی. اثنا علی عبدی، سرکار عالیہ کے مہربان ہونے کا اعتراف کیا ہم نے. پھر ہم نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، عدالت عالیہ کے بااختیار ہونے کا اعتراف کیا. ہاں بھائی میزان والے دن اللہ ہی ہیں، اللہ ہی ہے مالک. مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اپنا غلام ہونے کا اور اللہ کے آقا ہونے کا اعتراف. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی فلعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا ملے گا. اللہ تو تیار ہو گئے ہیں، اب ہم نے مانگ لیا. آگے والی آیت میں مانگ لیا. اہدنا الصراط المستقیم، مقصود اصلی مانگ لیا، گناہوں سے جان چھڑا لی، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، انبیاء، اولیاء کرام اور بزرگان دین ان میں. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور جن لوگوں کا نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. غضب ہوا بنی اسرائیل پر، یہود پر، اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی. ان دونوں سے پناہ بھی مانگ لی. یہود و نصارہ کے ساتھ جانے سے بچا دیجئے. میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ہم نے نماز سورہ فاتحہ پڑھتے کبھی یہ سوچا بھی ہے؟ یاد کریں اسے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. سوانح حیات، بس یہ سمجھ لیں ہماری اپنی اپنی زندگیاں جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. آٹو بایوگرافی تیار ہو کے ہمیں ملے گی. کتاب زندگی ہے ہماری، یہ ہم ہر ایک لکھ رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی کتاب روزانہ لکھ رہا ہے. جتنی عمر جتنی ہے اتنی کتاب کی جلدیں، کسی کی 50 ہے، کسی کی زیادہ، کسی کی 30، کسی کی 40، جتنی عمر اتنی جلد. اب یہ کتاب پیش کہاں ہوگی؟ میدان محشر میں ہوگی. آج تقریب رونمائی ہے، آج بڑا فنکشن ہے.
کس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ اللہ کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے۔ دیکھنے والے کون کون ہیں، ان کے مراتب بھی دماغ میں ہوتے ہیں ہمارے، اور لوگوں کی کثرت کا بھی کوئی اندازہ ہے؟ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آخری انسان سب ہوں گے وہاں پہ۔ ہم نے کیا کتاب ایسی لکھی ہے کہ وہاں پیش کی جائے اور ہمیں خوشی محسوس ہو؟ ہر آدمی اپنے سوال کا جواب خود ہی دے۔ اچھا، دنیا سے ہمیں رغبت اس لیے ہے کہ ہم دنیا کو بڑا قریب سے جان چکے، جنت سے رغبت اور اس کی واقفیت ہمیں ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ میں چھوٹی سی بات بس کر دوں، بس پھر ختم ہو جاتی ہے بات۔ دیکھیں، ایک ہمارے جاننے والے، بلکہ مجھے کو لے لیں آپ، اگر میں نے ایک اورنگی ٹاؤن میں 80 گز کا گھر بنایا، ٹھیک ہے، 80 گز کا ایک گھر بنایا، اور میں نے ہی ڈیفینس میں 4000 ایکڑ پر، 4000 گز نہیں کہہ رہا، 4000 ایکڑ پر کوئی ولا، کیا پورا شہر بنا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں ہی بتا رہا ہوں کہ یار اچھا ہمارے جاننے والے کوئی دوست ہمارے ساتھ چلے گا اورنگی ٹاؤن کا گھر دیکھنے، انہوں نے وہ گھر دیکھ لیا، 80 گز کا گھر، یار بڑا پیارا ہے یار، کیا فرش ہے اس کا، کیا دیوار ہے، کیا ہوا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس سے کہہ رہا ہوں بھائی گھٹیا گھر ہے یہ، بکواس بنایا ہوا ہے، میں نے تو یہ بھی بنایا، میں نے ہی ڈیفینس والا بنایا، وہ جا کے دیکھو، دیکھنے کی چیز تو وہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں، میں نے ہی دونوں بنائے، اور یہی تو اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہی دنیا بنائی ہے، اللہ نے ہی جنت بنائی ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے بنائی ہے آج تک کبھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا تو ہے ہی نہیں اس قابل، مچھر کے پر کے برابر بھی میری نگاہ میں نہیں ہے، اور جنت اس کی تو اللہ تعریف کر رہے ہیں، جا بجا تعریف کر رہے ہیں، شاندار اور زبردست جگہ ہے، ہم جانتے ہی نہیں جنت کیا ہے، ہمیں تو بھائی یہ دنیا کا وہی 80 گز کا پلاٹ ہی دیکھا ہوا ہے، وہی گھر دیکھ کے بیٹھے ہوئے، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ 3 انوکھے سے نا انعامات ہیں جنت کی، شاید ہمیں قدر سمجھ میں آ جائے، جو جنت میں ملیں گے، ویسے تو بے شمار ہیں، 3 یہ انوکھے۔ وہ کیا؟ پہلا، جنت کی چیزیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی، دنیا میں دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لے کے آ جاؤ نہ پرانی ہو جاتی ہے، جنت میں نہیں ہوگی۔ دوسری، جنت کی چیزیں کبھی کم نہ ہوں گی، آپ نے ایک سیب توڑ لیا نا، وہاں دوسرا نکل آئے گا، آپ نے ایک چیز وہاں سے اٹھا لی دوسری آ جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی۔ تیسری وہاں کی نعمت کیا ہے؟ جنت کی چیزیں کبھی چھنیں گی نہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ چھن جائے گی، ایک دن دنیا میں ہی چھن جائے گی، یا تو یا ہمارے مرنے سے ہم سے چھن جائے گی۔ جنت میں نہیں ہوگا ایسا، جنت میں نہیں ہوگا۔ ارے اس کے اصول میں لگے نا، اس کے اصول میں لگیں، اپنی مصروفیات کو کم کر دیں، سامان سمیٹنا شروع کر دیں، اٹس ٹائم ٹو گو، بس جانے کا وقت قریب ہی ہے۔ اور کس سے ملنے والے ہیں؟ وہ اللہ جو مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کو حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں موجود نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، انشاءاللہ سلائیڈ کی صورت میں آپ کو مل جائیں گے، دیکھ لیجئے گا اس کو بھی۔ استقبال رمضان کا ایک پروگرام انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اسی جگہ پہ ہوگا پیر کے دن، اور ایک ہی کلاس ہوگی، 2:45 بجے کوشش کریں گے شروع کر دیں تاکہ یہ پوری اس میں کور ہو جائے۔ سب کو اطلاع کر دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ نئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلاس انہیں ریکارڈڈ مل جائے یا اس کا لنک مل جائے یوٹیوب پہ، تو وہ اس نمبر کو نوٹ کر لیں، اس نمبر پہ میسج کر دیں گے، اس نمبر پہ میسج کریں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ کلاس مل جائے گی۔